یہ ہے قطر، سعودی عرب اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین ملک۔ یہ اتنا امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,27,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور، ایون کہ دوسرے عرب پڑوسی ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بلڈنگیں، شاپنگ مال، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے آئی؟ جو ملک سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب ممالک کی کہانیوں سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کی آخر تک آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیس ممالکوں میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ میں ہوں امتیاز سالار اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز سالار YouTube چینل۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹن کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھن فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ تک بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ممالکوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب کے رہ گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی۔ یہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے۔ پھر آیا 1995، جب کرون پرنس حماد بن الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس سے ہی بدلی جا سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ حالت میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، تاکہ اسے آئل کی طرح بحری جہازوں کی مدد سے دوسرے ممالک تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے عمل میں گیس کو 161 ڈگری پر ٹھنڈا رکھا جاتا ہے۔ اس منصوبے پر قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ اربوں ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے ممالک کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلورٹ بھی بہت سے ملک کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تو آتا ہے ان سارے ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنا، ورنہ وینیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قطر باقی تمام ممالک پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا تھا۔ اسی لیے آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی کمپنیوں میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لنڈن کے بڑے بڑے ہوٹلز، اپارٹمنٹ بلڈنگز، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز، یا ملٹی نیشنل واکس ویگن، بارکلس بینک، شیل، ٹفانی انکو، یا پھر روس نیفٹ ایشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام ممالک اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر اربوں ڈالر روڈ، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر پر لگا چکا ہے۔ بالخصوص اس نے 220 ارب
فیفا ورلڈ کپ پر لگا دیے تھے، کیونکہ یہ ورلڈ کا سب سے بڑا سپورٹ ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے متبادل انکم سورسز بنانا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائیڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نئے امیر خلیفہ بن حماد اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے کے لیے الجزیرہ نے بہت زبردست رول ادا کیا۔ 2010 کی عرب سپرنگ لیگسی کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک سے زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سب عرب ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلا مطالبہ کیا گیا وہ الجزیرہ کو بین کرنا تھا۔ سعودی عرب اور دبئی میں الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب ممالک کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، یہاں تک کہ کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنلی سارے عرب ممالک قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں سوائے 6 ممالک کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو 2040 تک میکسیمم تمام چیزیں الیکٹریسٹی پر ریپلیس ہو جائیں گی، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں کی گئی، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں رشیا اور یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلاکیج کے بعد یورپین ممالک میں بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی $100 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی عرب ممالک آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہیں قطر کو اس چینج سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے، حال ہی میں وہاں لبرل کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن قطر باقی تمام عرب ممالک کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے۔ یہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر ہے اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر پولیٹیکل ڈیفرنسز، کرپشن اور فرقہ واریت کی وجہ سے یہ خطہ غربت، بھوک اور بد امنی کا شکار ہے۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں۔ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی عوام قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ اپنے ملک میں اور اپنے پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے ملک اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پر لڑنے والے یہ لوگ باہر کے ممالک میں بالکل ٹھیک رہتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے ملک واپس آتے ہیں وہی پرانا پولیٹیکل ایجنڈا ان کے سامنے آ جاتا ہے، اور جس سے یہ متاثر ہو کر پھر ایک دوسرے کو بلا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے، کب اس سب کانٹینٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ پولیٹیشین کی گندی پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے، اور آخر میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس مقام پر لے کے جانا ہے جہاں پر آج قطر اور سعودی عرب جیسے امیر اور جدید ترین ملک ہیں۔ اگر آپ نے ہماری سعودی عرب والی ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی اس ویڈیو پر کلک کریں اور اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ہوں امتیاز سلار اور آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔